بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو عرش و مالی ہے۔ دوستوں، روز کی طرح ہم آج بھی آپ کے لیے اپنی خاموش دنیا کا شور سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ دوستوں، آپ نے ہمیں جتنا پیار دیا، ہمیں آپ کے پیار کی اسی طرح ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمیں سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز دیکھیں اور آپ کو ہم انشاءاللہ روز ایسی ویڈیوز لائیں گے۔ تو دوستوں، آج کی جو کہانی ہے یہ قدرتی شاہکار جو اللہ نے اتنے قدرتی خوبصورتی رکھی ہے کچھ شہروں میں، جیسے کشمیر، گلگت، سوات، کافی جگہیں، ناران کغان، یہاں کی جو خوبصورتی ہے اسی خوبصورتی کا ایک راز ہے جو آج ہم آپ کے سامنے حاضر کریں گے۔ تو بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تو دوستوں، جو آج کی ہم کہانی لائے ہیں یہ آپ کے سوات کی وادیوں سے لے کے آئے ہیں ہم آپ کے لیے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہر جو اللہ کی قدرت ظاہر کرتے ہیں، جن میں گلگت، کشمیر، ناران کغان، سوات یہ مشہور شہر ہیں۔ یہاں سے دور دراز سے لوگ یہاں کی دلکشی دیکھنے آتے ہیں، لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جہاں دن میں اتنی خوبصورت جگہیں ہیں، اتنی خوبصورتی ہے جن میں دن میں، یہاں رات میں خاموش دنیا بھی بستی ہے۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، یہاں دن میں خوبصورتی ہے، ہر طرف خوبصورتی ہے، مگر رات میں جتنی خوبصورتی دن میں نہیں ہے اس سے زیادہ منظر رات میں خوفناک ہیں۔ تو یہ واقعہ بھی میرے ایک عزیز دوست کے ساتھ ہوا۔ جب وہ سوات پہنچے، سوات کے بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے درخت اور ہر طرف ہریالی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ 10 بجے کے بعد باہر نکلنا منع ہے، تو آپ کو جو چیزیں دیکھنی ہے، جہاں آپ کو گھومنا ہے پھرنا ہے وہ آپ دن میں کر لیں، کیونکہ 10 بجے کے بعد منع ہے، الاؤ نہیں ہے باہر گھومنا، اور گھر میں بھی تمام کھڑکی، تمام دروازے بند کر دیا ہے۔ تو جب میرے دوست نے اور ان کی فیملی نے وہاں پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، کیوں منع ہے یہاں پہ 10 بجے کے بعد باہر نکلنا، تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ رات میں گھوڑے کی آواز آتی ہے، گھوڑے کے قدموں کی آواز آتی ہے، اور جب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ آواز تیز ہوتی جاتی ہے اور بھیانک ہوتی جاتی ہے، اور وہ ایک گھوڑے سے ایک بھیانک آواز میں بدلتی جاتی ہے، اور اس گھوڑے کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ سننے سے کانوں میں درد ہو جائے انسان کے۔ مگر اس سے زیادہ تیز وہاں کے کتے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کتے بہت روتے ہیں جب وہاں سے وہ گاڑی گزرتی ہے۔ اب کیا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی کسی میں۔ مگر ایک بار 3 لڑکوں نے جو وہاں کہیں سے دور سے وہاں پہ ویکیشنز منانے آئے ہوئے تھے، جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو ان کے وہاں کے لوگوں نے منع کرا کہ آپ یہاں نہ رکیں، لیکن ان 3 لڑکوں نے یہ بات سب سے کہی کہ ہم رات میں جاگیں گے اور رات میں جاگ کے یہ راز کھولیں گے۔ بہت منع کرنے کے بعد بھی انہوں نے نہ سنی، اور وہ 10 بجے کے بعد باہر بیٹھے۔ 12 بجے تک کچھ نہیں ہوا، 12 بجے کے بعد واپس دور سے گھوڑے کے قدموں کی آواز آنا شروع ہوئی، مگر وہ تینوں پھر بھی ہمت کر کے بیٹھے رہے۔ پھر کیا ہوا، صبح سب لوگ اٹھے اور ان تینوں کی وہاں پہ 2 بندوں کی لاشیں ملی اور ایک بے ہوشی کی حالت میں ملا۔ مگر جب اسے اسپتال منتقل کیا گیا تو روز رات میں 12 بجے کے بعد اس کے کانوں سے خون آتا تھا اور وہ نہ سن سکتا تھا نہ بول سکتا تھا۔ اس کی دونوں سننے کی طاقت اور بولنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی اس رات جاگنے سے، اور رات میں 12 بجے کے بعد اس کے کانوں سے خون آتا تھا اور اس کی آنکھیں اتنی پھٹ جاتی تھیں کہ جیسے اس کے سامنے اس کے بالکل چہرے کے قریب کوئی خوفناک چیز کھڑی ہو جو اسے مستقل ڈرا رہی ہو، اور وہ چیخیں مارتا تھا، اس کی چیخیں بھی نہیں نکلتی تھی، اس کا گلا بالکل بند ہو گیا تھا۔ اب اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا وہ ان تینوں کو ہی پتا ہے، جن میں سے 2 اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ایک کی حالت اتنی تشویشناک تھی، مگر وہ بھی زیادہ دن نہیں رک سکا اور 1 ہفتے بعد اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب وہاں کے لوگوں کا اس آواز کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ وہ آواز وہاں کے پہاڑی علاقوں کی خاموشی کی وجہ سے لگن ہے، جیسے چاروں طرف گونج رہی ہو اور ڈھیروں روحوں کی آوازیں آ رہی ہوں، اور جب وہ رات میں سواری گزرتی ہے ٹھنڈک ایسی کہ خون جما دینے والی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اتنی سردی ہو جاتی ہے اس وقت کہ خون جم جائے انسان کا۔ یہ سب سن کے میرے دوست نے وہاں زیادہ دیر رہنے کا فیصلہ ترک کر دیا، اور وہ بتاتا ہے کہ وہاں مغرب کے بعد تاریکی اور خاموشی چھا جاتی تھی اور وہ لوگ باہر کا منظر بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ اب میرے دوست کا کیا کہنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا دوست بتا رہا ہے کہ خاموشی ایسی کہ جیسے کہ ہلکی سی سرگوشی کو بھی شور سمجھا جائے،
وہ لوگ ہم کب تذکرے کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوا، اور جب 12 بجے تو ہمیں دور سے گھوڑے کی ٹاپ کی آواز سنائی دی، جس سے میرے فیملی ممبرس نے ڈر کے مارے تمام کھڑکی دروازے بند کر دیے، مگر واقعی وہاں سے ایسا لگ رہا تھا کہ گھوڑا گاڑی گزر رہی ہو کوئی، اور آواز اتنی تیز گھوڑے کی کہ بس بتانا مشکل ہے۔ درختوں کے پتے ہلنا شروع، وہ شور، وہ کتوں کا رونا، جیسا بالکل اس بندے نے ہمیں بتایا تھا بالکل ہی ویسا ہوا۔ ہم پہ وہاں ایک منٹ بھاری گزر رہا تھا اس وقت، اور سانسیں اتنی زور سے لی جا رہی تھی کہ جیسے کہ کوئی دوڑ کے آیا ہو۔ وہاں پہ صرف ہماری سانسوں کی آواز تھی، اور وہ شور تھا، وہ کتوں کا رونا تھا، پتوں کا ہلنے کی آہٹ، اور گھوڑے کے قدموں کی وہ آواز۔ ہم نے خدا سے دعا کری کہ یہ رات جلد سے جلد ڈھلے اور صبح کی کرن نکلے، اور ہم یہاں سے اگلی رات ہونے سے پہلے واپس اپنے شہر جا سکیں۔ مگر اللہ کے کرم سے وہ رات گزری اور دن کی کرن نکلی۔ سورج نکلتے ہی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں ایک اور رات اس چیز کا سامنا نہیں کرنا ہے، تو ہم وہاں سے جلد نکلنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ مگر ہمیں آج بھی وہ رات یاد آ جائے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس رات کے ہم ہیبتناک منظر کی وجہ سے پوری رات سو نہیں سکے۔ اور کیا واقعی وہاں پہ روز ایسی سواری گزرتی ہے جو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی واقعی ایسی کوئی سواری ہے؟ کیا وہ گھوڑا اکیلا گزرتا ہے وہاں سے؟ کیا وہاں پہ اس کے ساتھ کوئی اندیکھی مخلوقیں بھی ہوتی ہیں؟ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو لازمی بتائیں۔ دوستو، ہمارے پیارے دوستو، آپ کے بنا ہمارا یہ سفر ناممکن ہے، تو ہم دو بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔